بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جی اسٹوڈنٹس کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میتھ 642 فلوئڈ میکینکس کا فائنل ٹرم کا آج کا پیپر یعنی 23 فروری 2024 کا پیپر جو ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں جسٹ شارٹ اور لانگ کوسچن شیئر کروں گا۔ ایم سی کیوز کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اسکل ود اسٹڈی کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کی گئی ہیں، یعنی 2-3 ویڈیو اپلوڈڈ ہیں، ان سے آپ کر لیں تو 60-70% ایم سی کیوز وہاں سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو گو تھرو کرنا پڑے گا بک کو، اور کچھ ایم سی کیوز ایسے تھے کہ جو بک سے بھی نہیں تھے، وہ کچھ تھوڑے باہر سے تھے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں۔ فرسٹ کوسچن تھا جی، یہ ایک نومیریکل تھا، ایک ہی نومیریکل آیا تھا 3 نمبر کا، سیم ایز اٹ ایز پکچر بنائی گئی تھی، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ ساری کی ساری چینج تھی۔ اسٹیٹمنٹ میں کیا تھا کہ آپ کو ہائٹ دی گئی تھی، ہائٹ 20 تھی، اور پریشر آپ نے معلوم کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ بس یہی 2 چیزیں دی گئی تھیں، ہائٹ دی گئی تھی اور پریشر معلوم کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے برنولی ایکویشن ہی ہم یوز کریں گے۔ برنولی ایکویشن آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ برنولی ایکویشن پی پلس ہاف رو وی اسکیئر اور پلس رو جی ایچ، یہی ہے نا برنولی ایکویشن۔ اچھا، اس کو آپ نے نام دے دینا ہے پریشر 2 کا، ٹھیک ہے۔ P2 کر لیں، ایکول کر کے P1 کر لیں، یہ ساری کی ساری ایکویشن جو ہے وہ P1 کر لیں۔ لیکن جو P1 ہے وہ بھی آپ کا 0 ہے، ویلاسٹی بھی 0 ہے، سو اس طرح یہ ہائٹ بھی 0 ہے، تو یہ سارا کا سارا کیا آ جائے گا؟ 0 کے برابر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو سالو کر کے آنسر آیا تھا وہ 20 × 10⁻⁴ آیا تھا، میرا جو آنسر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 نمبر کا یہ سوال تھا ایک۔ آگے پیج نمبر 126 ہے، اس پہ ایک آیا تھا جی 126 میں کیا تھا کہ ڈائیورجنس تھیورم میں یہ چیز اس نے دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ چیز دی ہوئی تھی، آپ نے یہ لکھنی تھی، یہ بتانی تھی کہ یہ کس کے برابر آئے گی، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ 3 نمبر کا ایک سوال تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک کوشچن تھا، آپ نے مومنٹم، یہ تو کوشچن نمبر 4 آ گیا، اس کے بعد 85 پہ ایک کوشچن تھا ہمارا، سوری 85 پیج، یس یہ جی، یہ مومنٹم آپ کو اس کی تعریف لکھنی تھی آپ نے، ٹھیک ہے، مومنٹم کی، اور ساتھ یہ بتانا کہ جو پیرامیٹر ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ تو سمپل ایم فار آپ کو پتہ ہی یہ میس ہوتا ہے، یہ بس بتانا تھا، ٹھیک ہے، یہ 3 نمبر کا سوال تھا۔ اور وی فار ویلاسٹی ہوتی ہے، اسی طرح اینگولر میں آئی فار انرشیا، مومنٹ آف انرشیا ہے، اور الفا جو اینگولر ایکسلریشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 نمبر کا سوال تھا آپ کا۔ اس کے بعد 126 پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور ایک سوال تھا آپ کو پریشر کا فارمولا اس نے خود دے دیا تھا کہ پریشر برابر ہوتا ہے F/A کے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم نے ڈائمینشن نکالنی تھی، پرائمری ڈائمینشن، ٹھیک ہے۔ تو وہ پرائمری ڈائمینشنز آپ نے کس طرح نکالنی تھی؟ فارمولے میں پہلے F = ma کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ma کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈائمینشن کیا ہوتی ہے، یہ یہاں پر نکالی ہوئی ہے ڈائمینشن، یہ کوسچن نمبر 2 تھا، 5 نمبر کا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ پریشر کی ڈائمینشن کے لیے نہیں، سر یہ نہیں ہے، پرائمری ڈائمینشن نکالنی تھی آپ نے۔ تو پرائمری ڈائمینشن ویسے بیسیکلی ML -1 اور T کی -2 آئے گی ڈائمینشن، پرائمری ڈائمینشن جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ نکالنی کیسے ہے؟ وہ یہاں پر ایک کوشچن میں تھا، ڈھونڈنا پڑے گا ابھی۔
اینی ہو اس کی ڈائمینشن آپ ایزیلی نکال سکتے ہیں، تو وہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ آپ نے سیکھا ہوگا۔ بہرحال یہاں پر پریشر کی ڈائمینشن پرائمری نکالی ہوئی ہے برنولی ایکویشن والے ٹاپک میں، تو وہاں سے آپ چیک کر لیجئے گا۔ ابھی چونکہ ٹائم میں زیادہ نہیں لوں گا تو ہم نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن تھا جی 143 پیج پہ جی، ہاں یہ آپ نے اسٹریم فنکشن لکھنا تھا سلنڈریکل کوآرڈینیٹس میں، ٹھیک ہے، تو یہ 3 نمبر کا تھا۔ اس کے بعد 146 پیج پہ ڈائیورجنس تھیورم، گاسین ڈائیورجنس تھیورم لکھنا تھا، سیم وہی جو پیچھے پڑا تھا آپ نے، یہ بھی 3 نمبر کا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج 153 پہ جی یہ انکمپریسیبل کنٹینیوٹی ایکویشن لکھنی تھی کس کوآرڈینیٹ میں؟ سلنڈریکل کوآرڈینیٹس میں، آر تھیٹا زی لے کے، ٹھیک ہے۔ سلنڈریکل کوآرڈینیٹ میں آپ نے کیا لکھنی تھی؟ انکمپریسیبل کنٹینیوٹی ایکویشن لکھنی تھی، 3 نمبر کی یہ تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے 154 پیج پہ۔ 154 پیج پہ آپ نے یہ چیز اس نے آپ کو دی ہوئی تھی، ٹا آئی جے دیا ہوا تھا، ٹینسر دیا ہوا تھا، آپ کو اس نے پوچھا تھا کہ انڈیپینڈنٹ کمپوننٹ کون کون سے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تین چھوڑ کے سارے باقی کیا ہیں؟ انڈیپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انڈیپینڈنٹ کے یہ فارمولے بھی آپ نے لکھنے ہیں، پہلا یہ والا، ٹھیک ہے، دوسرا یہ والا اور تیسرا۔ اب فارمولے بنانے کیسے ہیں میں آپ کو اس کا ٹرک بتا دیتا ہوں، یہ سارا کا سارا آپ کو میٹرکس بنانا آ جائے گا، بہت آسان ٹرک ہے۔ ٹرک کیا ہے کہ یہ دیکھیے گا کہ پہلے میں تو آپ نے پارشل یو لکھنا ہی لکھنا ہے تینوں میں، ٹھیک ہے، پارشل یو، پارشل آر اور زی، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہے، بلکہ یہ نہیں ہے، یہ ہے پارشل یو آر، پارشل یو آر، پارشل یو آر، پارشل یو آر، آپ نے تینوں میں لکھنا ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے میں آپ آر لکھیں گے پارشل آر، دوسرے میں تھیٹا لکھیں گے، تیسرے میں زی لکھیں گے، سمپل، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ پہلے 2 میو، پھر میو، پھر میو، پھر اسی طرح میو، 2 میو، پھر میو، پھر میو، پھر میو اور پھر 2 میو، یہ تو آپ کو پتہ ہی، اس ساتھ فیکٹر لگانے ہے ہر ایک میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی کے حساب سے لگانا ہے، باقی یہ ٹرمز کیسے بنیں گی آپ کی، میں نے بولا ہے کہ پہلے میو آر پہلے ایکس ایکسس میں لکھنا ہے، پھر اس میں آپ کا میو تھیٹا یہاں پر آ گیا، میو تھیٹا یہاں پر آ گیا، میو تھیٹا یہاں پر آپ نے لکھنا ہے، پھر میو زی اور میو زی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو 2 ہوں گے ان کو تو آپ نے پارشل سمپل کر دینا، پارشل اوور تھیٹا کر دینا، پارشل اوور زی کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو تھیٹا ہوگا اس کے ساتھ 1 اوور آر آنا ہے، یہ تو بالکل سمپل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب اس کے بعد یہاں پر آپ نے ڈیوائڈ آر کس کے ساتھ کرنا ہے؟ تھیٹا آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے آر کے ساتھ، تھیٹا آ جائے تو کیا کر دینا ہے؟ آر کے ساتھ آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ اچھا اب یہاں پر یہاں نیچے تھیٹا آئے گا نا، میو آر اوور میو تھیٹا، تھیٹا کیسے آئے گا؟ کیونکہ آپ کو میں نے بولا یہاں آر تھیٹا اور زی اس ارینجمنٹ میں آپ نے کرنا ہے، تھیٹا آئے گا تو یہاں پر اوپر آپ نے تھیٹا لے لینا ہے ڈیوائڈیڈ بائی آر، اور اس کے حساب سے جو آپ کو پتہ ہے کیا فارمولا ہے تو وہ آپ نے پیچھے سیکھا ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر آر آ رہا ہے تو یہ سر یہاں پر آ رہا ہے، نیچے زی ہے تو اس کے اپوزٹ زی میں ایڈ کر دیں گے، اسی طرح آپ کا سارا فارمولا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو 154 پیج پہ یہ تھا، اور ایک کوشچن تھا اس کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بک میں سے نہیں تھا، کہ اس نے بولا کہ اگر ابرپٹلی آپ کا پریشر چینج ہو جاتا ہے اور سپیڈ چینج ہو جاتی ہے، ابرپٹلی یعنی وہ کوئی بھی فلوئڈ فلو کر رہا ہے اور ابرپٹلی اس کی سڈنلی سپیڈ اور پریشر بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے، تو کیا وہاں پر کنٹینیوٹی برنولی کنٹینیوٹی ایکویشن لگے گی، برنولی ایکویشن لگے گی یا نہیں لگے گی، ہاں ویلڈ ہے کہ نہیں ویلڈ ہے، اس کا آپ نے 3 نمبر کا آنسر دینا تھا۔ تو تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور دعا میں